بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نمرہ نے ایک عجیب سوال کر دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مرد جھوٹے ہوتے ہیں، مگر اگر عورت ان سے زیادہ جھوٹی نکل آئے تو کیا کیا جائے. اب نمرہ کے پردے میں کون بول رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ نہیں مانا جاتا کہ مرد جھوٹے ہوتے ہیں. مرد اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں. مرد اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ذمہ داری کی وجہ سے، اپنے مرد ہونے کی وجہ سے، خاندانی روایت کی وجہ سے یا دین کی تعلیم کی وجہ سے، اس بات سے پڑھے لکھے مردوں کی ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ باخبر ہوتے ہیں کہ جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، جو وعدے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، جو کسی کے بارے میں کچھ جملے بھی نکلتے ہیں، ان سب کی پوچھ ہوگی. اور جس بندے کو پورے دل سے، پورے ایمان سے، جسے کہتے ہیں نا چشم سر سے پتہ ہو کہ جو لفظ میں ادا کروں یہ مزے کے لیے نہیں ہے، اگر جھوٹ بولیں گے تو کسی کے لیے بولیں گے تو پکڑے آپ جاؤ گے. تو اسی لیے آپ ایون مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. آپ سوچئے کہ حضرت امام بخاری کسی سے حدیث لینے گئے تھے، یعنی تصدیق کرنے کی ان کے پاس ایک حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ایک بکری کے بچے کو یوں اپنے دامن میں اس کو پکڑ کے ایسے کر رہے تھے، اور بچہ ان کی طرف آیا، انہوں نے پکڑ لیا، تو اس کے بعد دامن انہوں نے چھوڑ دیا، دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. تو امام بخاری کو یہ بات بہت بری لگی. انہوں نے کہا کہ یہ ثقافت کے اصول کے خلاف ہے کہ کسی جانور کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ بولنا. تو انہوں نے اس کو جھوٹ تصور کیا. اسی طور پہ ہمارے ہاں تو جو بڑے ہیں لوگ، خاندانوں کے بڑے اور دینی طور پہ بڑے، وہ تو کبھی وہ نصیحت بھی نہیں کرتے تھے جس پہ وہ عمل نہ کر رہے ہوں. یعنی اس بات کا بھی انہیں لگتا تھا کہ یہ جھوٹی بات کہی جائے گی، خود مانتے نہیں ہیں. سو اللہ نے بھی اس بات سے منع کیا، قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو پہلی بات اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں گے عورتوں کے بارے میں یا مردوں کے بارے میں کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی. برائی بائی انسٹنکٹ، یہ بائی چوائس ہوتی ہے. جو لوگ بھی جھوٹے بنتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ایک جھوٹ بولنے سے ہم نے جھوٹا نہیں کہتے، جو مسلسل بولتے جاتے ہیں، ان کی زبان رکتی نہیں ہے. جو زیادہ باتیں کرتے ہیں یہ غلطی ان سے ہوتی ہے، جو زیادہ چغلیاں کرتے ہیں یہ غلطی ان سے ہوتی ہے، یہ مرد کریں یا عورت. لیکن عام طور پہ یہ مانا یہی جاتا ہے. آپ اپنے ابا کے بارے میں ویسے سوچ کے دیکھیں، وہ کتنے جھوٹے تھے، آپ کے دادا کتنے جھوٹے تھے، آپ کے نانا کتنے جھوٹے تھے، یا خود آپ کا بیٹا کتنا جھوٹا ہے. آئی ڈونٹ نو، یعنی یہ ہر ممکن ہے آپ کہیں جی اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، مگر جیسے لوہے کی چھت مضبوط ہوتی ہے، سیمنٹڈ جو اس پر ڈالی ہوتی ہے، یہ جو آج کل پکی چھتیں بنتی ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں، اسی طور پہ مرد دنیا، خاندان، سوسائٹی کہ وہ پلرز ہیں، وہ مضبوط چھت ہے، وہ گارڈر ہیں کہ جن پہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. آپ ان کو ایسے کر کے ایک جملہ کہہ کے جھوٹا قرار دے دو گے تو پتری یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسری بات، اگر کسی جھوٹے کو جھوٹی مل جائے تو پھر کیا کرے، یا پھر کسی سیدھے سادے آدمی کو ایک جھوٹی عورت سے واسطہ پڑ جائے. جھوٹ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ دیکھیں اس کا تعلق اگر کردار سے ہو جائے اور وہ جھوٹ بولے تو پھر تو گزارا بالکل ہی ممکن نہیں ہے. چھوٹی موٹی باتوں میں ضرور سمجھانا چاہیے کہ بندہ بلا وجہ جھوٹ میں چلا جاتا ہے تو زبان کو روکنا چاہیے. اور گوسپ کرتے ہوئے بھی دوسروں کے بارے میں، ابھی آپ سوچئے کہ ہمیں تو یہ تک سکھایا اور بتایا گیا کہ دوسرے کے بارے میں ایسی بات مت کرو جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ چغلی ہے. اور اگر اس کے اندر ہو ہی نہ اور آپ پھر بھی کرو تو یہ کیا ہے، یہ چغلی غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. یعنی اگر تھی اور آپ نے کر دی تو یہ چغلی ہے. آپ نے ان ہر ایبسنس، ان ہز ایبسنس یہ بات کی. لیکن اگر آپ نے جھوٹ کی وجہ سے جھوٹ کا پلندہ سر پہ اٹھایا، نہیں اٹھانا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، جو بچے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چوریوں سے، اور ہم اس کو ایتھکس میں سکھاتے ہیں، ویلیوز میں سکھاتے ہیں
کہ میرا بچہ سیدھی سی بات کر لیا کرو، آپ 10 جھوٹوں سے بچ جاتے ہو۔ بعض دفعہ ایک جھوٹ بول کے آپ کو اس کو چھپانے کے لیے 10-20 اور بولنے پڑتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کا دل کالا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایمان آپ کے ہاتھ سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی زندگی میں جو خیر ہے وہ پھر کم ہونے لگتی ہے، چونکہ آپ اب بالکل اس کے ناپسندیدہ کام میں چلے گئے۔ تو میں اس کو بالکل مذاق میں نہیں لیا کہ جھوٹی عورت اگر وہ زیادہ جھوٹی ہو، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ملے، لیکن ایسی عورتوں کے ساتھ، ایون ایسے مردوں کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا، اور آپ کو ان سے پھر دوری اختیار کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہے، ادروائز پھر آپ دکھی ہوتے رہو گے۔ اور تو بس استغفر اللہ، جھوٹ کا جب پتہ چلتا ہے ماں کو کہ بیٹے نے جھوٹ بولا، بیوی کو کہ اس کے شوہر نے جھوٹ بولا، باس کو کہ اس کے ماتحت نے جھوٹ بولا، تو اس جھوٹ پہ ان سب کا جو دل ہے، جیسے وہ بعض دفعہ بجلی کو ٹیسٹ کرنے کا ایک میٹر سا ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے کر کے جاتا ہے۔ یا آپ سمجھے جیسے بخار کا ہم ٹیمپریچر نوٹ کرنے کے لیے تھرمامیٹر یوز کرتے ہیں، تو جب جسم گرم ہو تو اگر ایسے کوئی چیز ایجاد ہو جائے، ویسے یہ جو مجرموں کو پکڑنے والے ہیں سائیکالوجی والے اور سائنٹسٹ، انہوں نے مل کے جھوٹ پکڑنے کا ایک آلہ بھی بنایا ہے۔ ابھی تو صرف وہ وہی مجرموں کا جب تفتیش کرتے ہیں وہیں استعمال کرتے ہیں، مگر کسی دن اگر یہ اوپن ہو گیا، اور جیسے اب اتنے سارے گیجٹس آ گئے ہیں، ایک گیجٹ اسی میں بھی آ گیا موبائل میں بھی کہ آپ کتنے جھوٹے ہیں، تو اللہ معاف کرے سامنے جو آپ کی تصویریں آئیں گی، ایک جنون ہے، ایک شوق ہے، ایک حق ہے، مگر آپ کا چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوں، گال اندر کو دھسے ہوئے ہوں اور چب پڑے ہوئے ہوں، تو کہاں کی خوبصورتی اور کہاں کا شوق، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پاکستان ہربل آپ کی مدد کو آئے ہیں ویٹ گینر لے کے۔ یہ اس قدر شاندار نسخہ ہے، 100% ہربل، 100% آرگینک، ڈاکٹر نوشین کا بنایا ہوا، ریکمینڈڈ، اور اس کے ساتھ ایک پورا آرگینک چارٹ ہے جو آپ کا ڈائٹ پلان اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ڈائٹ پلان کسی پروڈکٹ میں نہیں ہوتا۔ اس کو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ حاصل کیجئے اور اپنے شوق کو، اپنے جنون کو اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو واپس حاصل کیجئے چند ہفتوں کے اندر۔ تصویروں کا حال خراب ہو جائے گا، آپ کے نقش نین بدل جائیں گے۔ یہاں تو ہمیں نقش نین بدلنے کا دکھ ہوتا ہے، پر آخرت میں اگر پورا نامہ اعمالی سیاہ ہو گیا تو پوری زندگی 60-70 سال جو آپ یہاں گزار کے جاتے ہیں ساری برباد ہو جائے گی۔ سو مذاق ہو یا سیریسنس، دونوں صورتوں میں خدا نخواستہ کبھی جھوٹ آپ کی زندگی میں ٹچ کرتا ہو یا آ گیا ہو یا بالکل دروازے کے باہر بیٹھا ہو، یہ اگر آپ کی ریپیوٹ بن گئی اور آپ کی پہچان بن گئی تو جھوٹے کے بارے میں نہ دنیا میں کوئی راحت ہے نہ آخرت میں کوئی راحت ہے، اس کی لیگیسی برباد کر دیتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔